بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں قرآن کریم کی تلاوت سیکھنے کے لیے حروف کی پہچان اور اس کے مخرج کے بارے میں گفتگو کریں گے، کیونکہ حروف کی صحیح ادائیگی کے بغیر قرآن کریم کو نہیں پڑھا جا سکتا، اور جب تک قرآن کریم کی تلاوت صحیح نہ ہو تب تک صحیح طریقے سے نماز کی ادائیگی نہیں ہوتی، اور جب نماز کی ادائیگی نہ ہو سکے تو پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دوستو، قرآن کریم کی تلاوت سیکھنی تمام مسلمانوں پر، چاہے مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، سب کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب سیکھنے والے دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جن کی زبان فر چلتی ہو بولنے میں، پڑھنے میں، ایک وہ ہیں جن کی زبان کے اندر لقنت ہوتی ہے، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، ہکلاہٹ کے شکار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کے اندر اس کو ہکلاہٹ ہوتی ہے اور یہ اس کے اوپر مشکل، اور اس چیز کی وجہ سے وہ مشکل کا شکار ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 2 اجر ہیں، الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ تو میرے دوستو، جو لوگ ہکلاہٹ کے شکار ہیں وہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کو سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد روزانہ قرآن کریم کی تلاوت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کے لیے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں، اور قرآن کریم کو چھوڑنے والوں کے لیے بڑی بڑی وعیدیں بھی ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قاری قرآن، جو قرآن کو پڑھنے والا ہوگا، وہ تلاوت کرنے والا چاہے جو بھی ہو، چاہے حافظ ہو، حافظ نہ ہو، ہر شخص اس میں شامل ہے، اقرأ ورتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، کہ قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے گا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرون، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے کتنے لوگوں کو بلند کر چکا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب کی تلاوت چھوڑ کر، اس کتاب کے احکامات چھوڑ کر ذلیل و خوار ہو چکے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک شخص، ہر ایک مسلمان قرآن کریم کی تلاوت سیکھے۔ ہم پر ضروری تو یہ تھا کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت ہی تک محدود نہ رہتے، بلکہ قرآن کریم کے الفاظ اور معانی اور مفاہیم کو سمجھتے، لیکن بہت سارے لوگ اس سے ناآشنا ہیں، تلاوت بھی نہیں جانتے۔ میں ان کے لیے یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے تختی نمبر 1، مفردات۔ مفردات کے معنی بالکل الگ الگ۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے دعا پڑھ لیجئے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تاکہ آسانی ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اب شروعات کرتے ہیں۔
الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را ز سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ یہ تو ہم نے ایک مرتبہ پڑھ لیا، لیکن اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے، الف جو بالکل سیدھا ہے، پھر با تا ثا، تینوں ایک طریقے سے لکھے ہوئے ہیں۔ اب جس کے نیچے ایک نقطہ ہو وہ با ہے، جس کے اوپر دو نقطے ہوں وہ کیا ہے؟ تا ہے، جس کے اوپر تین نقطے ہوں وہ سا ہے، اور پھر اس کے بعد جیم ہے، حا ہے، خا ہے، تینوں کی شکل ایک ہے۔ جس کے پیٹ کے اندر نقطہ ہو، بیچ کے اندر نقطہ ہو، وہ کیا ہے؟ جیم ہے۔ جو نقطے سے خالی ہو وہ حا ہے، اور جس کے اوپر نقطہ ہے وہ خا ہے۔ دال ذال، دونوں کی حیت، دونوں کی شکل ایک ہے۔ جس کے اوپر نقطہ ہے وہ دال ہے، جو نقطے سے خالی ہے وہ دال ہے۔ میں اس کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ را ز، دونوں کی شکل ایک ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے اوپر نقطہ ہے وہ ز ہے، اگر نقطہ نہیں ہے تو را ہے۔ سین اور شین، دونوں کی حیت، دونوں کی شکل صورت ایک ہے۔ اگر نقطے سے خالی ہو تو سین ہے، اور اگر نقطہ ہے اس کے اوپر تو شین پڑھا جائے گا۔ صاد اور ضاد، دونوں کی حیت ایک ہے۔ اگر نقطے سے خالی ہے تو صاد ہے، اگر اس کے اوپر نقطہ ہے تو ضاد ہے۔ طا ہے، ضا ہے، دونوں کی حیت سیم ہے، دونوں کی شکل سیم ہے۔ اگر نقطے سے خالی ہے تو طا ہے، اور اگر نقطہ ہے اس کے اوپر تو ضا ہے۔ عین اور غین، دونوں کی حیت شکل سیم ہے۔ اگر اس کے اوپر نقطہ ہے تو غین ہے، اگر نقطے سے خالی ہے تو عین ہے۔ فا اور قاف، دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ فا کا جو یہ لمبا، فا تھوڑا لمبا ہوتا ہے اور قاف تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن یہ میٹر نہیں کرتا۔ یہ جو گولا پن اس کے اندر ہے، یہ جو گولا پن اس کے اندر ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ اگر اس گولے پن کے اوپر ایک نقطہ ہے تو وہ فا ہے، اور اگر دو نقطہ ہے جیسے قاف میں تو وہ قاف ہے۔ پھر کاف جس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں، لام ہے، کاف چوڑائی میں ہوگا اور لام تھوڑا سمٹا ہوا ہوگا۔ میم ہے جو نقطے سے خالی ہو، اگر اسی کے اوپر جب ملائیں گے تو اس کی حیت بھی ایسے فا اور قاف کی طرح ہو جاتی ہے، لیکن اگر جو اس کے اوپر میم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر نقطہ نہیں ہوتا اور اس کا منہ تھوڑا گولا سا ہوتا ہے۔ نون ہے اگر اس کے پیٹ کے اندر نقطہ ہوتا ہے۔ واو، ہا، حمزہ، یا۔ جب تک یہ نہ دیکھا جائے کہ کس طریقے سے کس حرف کو ادا کیا جاتا ہے تب تک حروف کی صحیح ادائیگی نہیں ہو پاتی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر یہ بھی موجود رہے کہ کس طریقے سے حروف کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے، حروف کا مخرج کیا ہے۔ الف، با، تا، سا کے وقت زبان کو جو ہے دانت کے بیچ میں لے کے آیا جائے گا۔ جیم، حا، حلق سے، خا،
دال ذال، یہ بھی سا کی طریقے سے، تھوڑا سا فرق ہے. را زا، دبا کے دانت دبا کے، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، غا، یہاں بائیں طرف، فا، قاف حلق سے، کاف، لام، میم، نون، واو. واو کے وقت ہونٹ کو گول کیا جائے گا. ہا، حمزہ، یا. یہاں تک آج ہم نے پڑھا. انشاءاللہ اگر یہ سبق یاد ہو جائے گا تو کل امتحان کے طور پر اس سبق کو بھی پیش کیا جائے گا آپ حضرات کے سامنے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس سے سیکھیں گے، اور اس کا سیکھنا نہایت ضروری ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے. اس لیے آپ لوگ دلچسپی کے ساتھ جڑیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر نئی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں. خدا حافظ.